زندوں پر مردوں کے حقوق میں آخری حق باقی ہے، وہ کیا ہے؟ دفن کرنا، دفنانا، دفن کرنا۔ میت کی تدفین یہ انسانی فطرت میں سے ہے۔ جب قابل نے اپنے سگے بھائی حابل کو قتل کر دیا، یہ اس روئے زمین کا سب سے پہلا مرڈر تھا، ابھی تک کوئی مرا بھی نہیں تھا، پہلا ڈیتھ ہے یہ زمین پر، پہلی موت۔ قابل پریشان ہو گیا کہ بھائی کی لاش کا کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوا کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ کوا کیا کیا؟ زمین کو کورید رہا تھا، اور ایک کوے کو دفن کرنے کے لیے۔ لِیُرِیَهُ کَیْفَ یُوَارِی سَوْءَةَ أَخِیهِ، کوے کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ قابل کو بتائے کہ حابل کو کیسے دفنائیں، اس کی لاش کو کیسے چھپائیں۔ تو دفنانا یہ فطرت ہے، جلانا یہ فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ قبر کو کھودنے کی فضیلت کیا ہے؟ عموماً شرابی قسم کے لوگ ہی قبریں کھودتے ہیں، ہے نا؟ یہ سب سیکھنا ہے، سکھانا ہے، ٹریننگ دینا ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ بے دین قسم کے لوگ، نماز نہیں پڑھنے والے لوگ، شرابی قسم کے لوگ قبریں کھودتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے، من حفر له فاجنہ، جو کوئی بھائی کے لیے قبر کھود کر کے اپنے بھائی کو دفن کر دیتا ہے، فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ گویا اس نے قیامت کے دن تک کے لیے اپنے بھائی کو اس نے رہائش فراہم کر دی، گھر بنا کر کے دے دیا۔ کب تک کے لیے؟ اب یہ قبر ایک ایسا گھر ہے، اس گھر میں انسان کب تک رہتا ہے؟ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ جو قبر کی جو زندگی ہے برزخ ہے، یہ کب تک؟ اٹھائے جانے تک۔ گویا آپ نے بھائی کو گھر بنا کر کے دے دیا، اسے رہائش فراہم کر دی قیامت تک کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہمارے یہاں سے ہمارے مسجد سلفیہ سے ایک نوجوانوں کی ٹیم نکلنی چاہیے انشاءاللہ، جو خود جا کر کے سیکھیں کہ قبر کیسی کھودی جاتی ہے، وہ خود کھودیں تاکہ وہ اس عظیم فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں دفن کرنا منع ہے۔ رات میں بھی دفن کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اچھی طرح سے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے تو پھر جائز ہوگا۔ دفن کہاں کرنا چاہیے؟ کہاں کریں گے؟ میت کو قریبی قبرستان میں دفن کرنا ہے، جہاں مرا ہے قریبی قبرستان میں، بلا عذر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا درست نہیں ہے۔ احد کے معرکے میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، رشتہ داروں نے کیا کیا؟ ان کی لاش کو اٹھا اٹھا کر بقیع قبرستان لے جا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا آیا، اور اس نے اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ شہیدوں کو ان کی شہید گاہوں میں ہی دفن کر دیا جائے۔ دیکھیے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے عبد الرحمن، حبشہ میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی لاش مدینے میں لائی گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ رحم فرمائے میرے بھائی پر، مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ انہی حبشہ میں کیوں دفن نہیں کیا گیا، کیوں ان کی لاش مدینہ لائی گئی۔ تو اس طرح کے تکلفات نہیں کرنے چاہیے، جہاں مرا قریبی قبرستان میں دفنا دینا ہے۔
تکلف کر کے اپنے آبائی وطن کو لے کر کے جانا جنازے کی نماز کو، سب لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سب درست نہیں ہے۔ چلیں، کوئی بھی مرے اسے عام قبرستان میں ہی دفنایا جائے گا۔ صرف انبیاء اکرام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں وفات پاتے ہیں انہیں وہیں دفنایا جاتا ہے۔ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی اس فضیلت میں شریک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، اسے عام قبرستان میں ہی دفنایا جائے گا۔ آج مسلم معاشرے میں جو شرک پھیل رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، لوگوں نے کیا کیا، اپنے پیروں کو اس فضیلت میں شریک کر دیا، انبیاء کرام کی فضیلت میں۔ بابا جہاں مر گئے وہیں ان کو گاڑ دیا گیا۔ یہ فضیلت صرف انبیاء کرام کے لیے ہے، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی اس فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ اللہ انبیاء کرام کو وہیں موت دیتا ہے جہاں وہ دفن ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ شہید کو مقام شہادت میں دفنایا جائے گا، جیسے میں نے کہا۔ اب چلیں جو اصل موضوع ہے آخری، قبر بنانے کا طریقہ۔ قبر بنانے کا طریقہ، اور اس کے بعد اور ایک ٹاپک ہے اس موضوع سے متعلق، قبر گہری کشادہ ہونی چاہیے۔ قبر گہری اور کشادہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفروا واعمقوا واوسعوا واحسنوا، قبر گہری، کشادہ، صاف ستھری بناؤ، گہری بھی بناؤ اور تنگ ایک دم نہیں ہے، ٹھیک ہے، گہری بھی ہونا ہے، کشادہ بھی ہونا ہے، اچھی بھی ہونا ہے۔ لحد قبر بنانا افضل ہے۔ لحد قبر جانتے ہیں؟ تصویریں دکھ رہی ہیں آپ کو، دو تصویریں دکھ رہی ہیں، نہیں دکھ رہی ہیں؟ ایک قبر ہے صندوق نما قبر، ٹھیک ہے، ایک قبر کھودی جاتی ہے صندوق نما قبر، پھر درمیان میں ایک گڑھا کھود کر کے اس گڑھے میں میت کو دفنایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صندوق نما قبر جس کو ہم شق یا شق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے لحد۔ لحد میں ہوتا کیا ہے، گڑھا کھودنے کے بعد قبلے کی طرف، گڑھا کھودنے کے بعد قبلے کی طرف کیا ہوتا ہے، پھر سے اندرونی طور سے ایک اتنا بڑا میت کے خط کے برابر ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اس میں میت کو سلانے کے لیے۔ شاید آپ کو تصویریں سمجھ میں آ رہی ہو، اگر میں بولوں تو شاید اتنا واضح طور پر سمجھ میں نہ آئے، جتنا دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دکھ رہی ہیں دونوں خبریں؟ اب دیکھیے وہ میت کو کہاں سلایا گیا ہے، خبر کھودی گئی، پھر قبلے کی جو دیوار ہوتی ہے، جو قبلے کی دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اندر جو ہے میت کے خط کے برابر گڑھا کھود کر کے اس میں میت کو سلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا، یہ جو لحد ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور یہ جو شق ہے ہمارے علاوہ کے لیے ہے، اہل مدینہ کے لیے ہے، اور شق علاوہ کے لیے ہے۔ افضل لحد قبر بنانا ہے۔ اگر زمین نرم ہو، لحد قبر بنانے کی گنجائش نہ ہو تو پھر صندوق نما قبر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ دونوں قبروں کی تصویریں آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ آیا سمجھ میں سب کو بھی اچھے سے دکھائی دے رہا ہے نا؟ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ میت کو دفن کرنے کے آداب، میت کو دفن کرنے کے آداب، میت کو کیسے دفن کیا جائے گا؟ اب دیکھیے، سمجھیں یہ خبر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ خبر ہے۔ میت کو خبر میں کیسے لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دائیں جانب سر ہوتا ہے، بائیں جانب، بائیں جانب پیر ہوتا ہے، دائیں جانب سر، بائیں جانب پیر۔ اب یہ ہے خبر۔ میت کو قبر میں داخل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے اس طرح قبر میں لٹائیں کہ پہلے سر
قبر میں آئے، ایسے ہم لوگ ایسے ڈالتے ہیں، ہے نا، لیکن جو مصنون طریقہ ہے میت کو قبر میں دفن کرنے کا وہ یہ ہے کہ میت کو قبر کے پاؤں والی طرف سے، یہ قبر کا پاؤں ہے یہ، ٹھیک ہے، ادھر سر ہوگا ادھر پاؤں. اب کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ میت کو ایسے پہلے قبر میں ایسے آئیں گے کہ پہلے اس کا سر داخل ہو رہا ہے، پھر پیر، پھر آپ میت کو قبر میں رکھ دیں. آیا سمجھ میں؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ میت کو قبر میں کیسے داخل کریں گے؟ اس کے پیر والی جانب سے، اس طرح کہ قبر میں پہلے اس کا سر آئے اس کے بعد پیر. چلے عورت کی میت کو بھی مرد ہی قبر میں اتاریں گے، عورت کی میت کو بھی مرد ہی قبر میں اتاریں گے، نہ کہ عورتیں. اور جو قبر میں اتار رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ محرم ہو، غیر محرم مرد بھی کسی عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے، اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نے پوچھا هل منکم رجل لم یفارق اللیلہ، کیا تم میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس نے رات میں بیوی سے نہ ملا ہو؟ ابو طلحہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قبر میں اترو. حالانکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینب سے رشتہ داری نہیں ہے، کوئی چچا ماموں یا محرم رشتہ دار نہیں ہے، لیکن قبر میں ابو طلحہ اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو انہوں نے دفنایا. تو کوئی محرم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ محرم کوئی بھائی چچا ماموں وغیرہ اتریں. اگر محرم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھے، جو نرینہ اولاد تھے وہ سب بچپن میں وفات پا گئے تھے. چلیں، عورت کی میت کو غیر محرم اتار سکتے ہیں. چلیں، تیسرے نمبر پر میت کو قبر میں اتارنے والا شخص یہ دعا پڑھے گا. کون سی دعا؟ بسم اللہ، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ. تو میت کو جب قبر میں اتار رہے ہیں نا، اس وقت یہ دعا پڑھنا ہے. میت کو قبر میں اتارتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ یہ دعا پڑھ کر کے میت کو قبر میں اتاریں گے. قبر میں کوئی چادر وغیرہ بچھانا چاہے تو جائز ہے، قبر میں چادر وغیرہ بچھانا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے. جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر بچھائی گئی تھی. کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور لوگوں کی قبر میں بھی چادر بچھانا چاہے تو چادر بچھا سکتے ہیں، اس پر میت کو لٹایا جا سکتا ہے. میت کو اس طرح قبر میں لٹائیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اس کا سر قبلے کے دائیں جانب ہو اور پیر بائیں جانب ہو. ٹھیک ہے، سر دائیں جانب، پیر بائیں جانب، چہرہ کیا ہو اس کا قبلے کی طرف. چلیں آپ بتا دیں کیسے میت ہیں تو قبر میں کیسے داخل کریں گے آپ؟ تو یہاں سے کیا کریں گے؟ ہاں دیکھیے، ہاں یہاں سے یہ قبر میں جائیں گے. ٹھیک ہے، قبر میں اتارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. اب بغلی قبر ہے، بغلی قبر کا مطلب قبر ہے پھر اندر قبلے میں ایک کیا ہے، ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں سلایا جا رہا ہے. کیسے سلائیں گے؟ چہرہ قبلے کی طرف. ان کو بھی تھوڑا سا کراس کر دو، فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا سا کراس، کیونکہ ادھر دیوار بنی ہوئی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایسا. چہرہ کہاں ہے؟ قبلے کی طرف. میت کو تھوڑا سا ہم لوگ کراس کر دیں گے. چلیں آ جائیں، جزاک اللہ. اگر ضرورت ہو تو میت کے سر کے نیچے نرم پتھر یا مٹی بطور تکیہ رکھا جا سکتا ہے. جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے نیچے نرم پتھر رکھا تھا، سر کے پاس بطور تکیہ
اگر کوئی چیز رکھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. جیسے طبقات الکبریٰ کی صحیح روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. لحد کا منہ بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچی اینٹیں لگوائی گئی تھیں. میت کو دفن کرنے کے بعد آپ نے کچی اینٹیں لگوا دی، ٹھیک ہے. اب تو بہت ساری چیزیں ریڈی میڈ مل رہی ہیں، تختیاں مل رہی ہیں اور وہ سلاپ وغیرہ بھی مل رہے ہیں، ان میں دفن کر دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جب میت کو دفنایا گیا کچی اینٹیں وغیرہ رکھ دی گئی. اب میت کو قبر میں رکھنے کے بعد چہرہ کھولنا ہے یا بند کرنا ہے؟ چہرہ کھولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں. ڈوریاں کھولنا ہے تو کھولیں، بند رکھنا ہے تو بند رکھیں. یہ اس معاملے میں شریعت میں کسی طرح کی کوئی جو ہے رہنمائی نہیں ہے. اگر ڈوری کھولے بغیر بھی اگر آپ رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈوریاں کھولنا چاہیں تو منکر نکیر جب آئیں گے تو وہ کیسے بھی سوالات کر لیں گے، ٹھیک ہے. آپ کی ڈوریوں کی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے. وہ آپ پریشان مت ہو کہ ڈوری کھلے گی تو ہی یہ جواب دے سکیں گے، ٹھیک ہے. مرنے کے بعد وہ ایک الگ دنیا میں جاتا ہے، وہ ہماری اس دنیا کی طرح نہیں ہے. ہم اس دنیا کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے. رحم مادر میں جو بچہ ہے اگر اس کو ہماری اس دنیا کے بارے میں کہا جائے گا تو مانے گا وہ؟ جس طرح بچے کی عقل ہماری اس دنیا کے بارے میں ہے، ہماری عقل برزخ کے بارے میں اتنی ہی ہے. ہم اس دنیا کے بارے میں ہماری عقل اس بچے کی عقل جیسی ہے. آپ کتنے بھی ٹیلنٹ کیوں نہ ہو، لیکن جو بعد کے جو مرحلے ہیں برزخ، آپ کی عقل بہت چھوٹی ہے، بچے سے کم. اس دنیا کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تمام حاضرین کو چاہیے کہ 3 مٹی کے اگر 3 مٹھی مٹی جو ہے سب قبر میں ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی جنازے کی نماز پڑھائی. قبر پر آئے، سر کی جانب سے 3 جو ہے مٹھی آپ نے کیا کی، مٹی آپ نے قبر میں ڈال دی. تمام حاضرین کو کرنا چاہیے. ہاتھ گندے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، وہ سب نہیں کریں. سنت پر عمل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے، کپڑے بھی میلے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مٹی ڈالتے ہوئے کچھ لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر جو ہے 1 بالش اونچی کی جائے گی، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قبر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی جو تھی نا کوہان نما تھی. ان کا جو کوہان، جو اس کا اگلا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کوہان نما تھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں قبر ہے، لوگ اس کی بے حرمتی نہ کریں. قبر پر پانی کا چھڑکاؤ بھی جائز ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت ذکر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مٹی جو ہے اچھی طرح سے جم جائے گی. بطور نشان کے آپ پتھر رکھ سکتے ہیں، لیکن کتبہ جس میں موت کی جو ہے تاریخ، اس میں کلمہ لکھا ہوا ہونا ہے. کچھ لوگ آیت الکرسی لکھ دیتے ہیں، آمن الرسول لکھ دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں. یہ سب بدعات اور خرافات ہیں. صرف نشان کے لیے اگر آپ سرہانے یا دونوں طرف پتھر رکھنا چاہیں، انشاءاللہ اس کی گنجائش موجود ہے. جیسے عثمان بن مظعون کے وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرانے ایک پتھر رکھ دیا تھا. تدفین کے بعد دعا کریں. تدفین کے بعد دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کو دفنا کر کے فارغ ہوتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کے لیے استغفار کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوالات ہوں گے. من ربک ما دینک من نبیک، اور ایک سوال بھی ہوگا، کیا ہے؟ ما یدریک. مومن ہو تو پوچھا جائے گا کہاں سے تم نے یہ سوالات کے جوابات معلوم کیے؟ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا، ایمان لایا، تصدیق کی، قرآن سے مجھے ان سوالات کے جوابات کا علم ملا تھا. اس لیے قرآن سمجھ کے پڑھیں، صرف طوطے مینے کی طرح نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ بلا سمجھے بھی اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا حقدار بنتا ہے، لیکن ثواب تو ملے گا، ہدایت نہ ملے تو
تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. بعض لوگ دفن کرنے کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. کچھ لوگ دفنانے کے بعد میت کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اگر میت زیادہ ہو تو کہیں میت کو ایک قبر میں دفنایا جا سکتا ہے، جیسے احد کے دن 2 لوگوں کو ایک قبر میں اتارا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی گنجائش موجود ہے. تو زندوں پر مردوں کے 5 حق ہیں. ٹھیک ہے، یہ 5 حقوق سے متعلق آج کی ہماری یہ گفتگو رہی. انشاءاللہ اتنے مسائل کافی ہیں. چلیں بس کرتے ہیں. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.